جب تم بے بسی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ خاص طور پہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اے میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو کمزور ہے، تو تھکا ہوا ہے، میں رحم کرنے والا ہوں۔ تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے تو یاد رکھ میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو رزق کا طلبگار ہے تو میں رزاق ہوں، مجھ سے مانگ، میرے سامنے اپنی حاجتیں رکھ، میں تیرے کام بناؤں گا، تجھے وہاں سے عطا کروں گا، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ تیرے لیے چیزیں مشکل ہیں، تیرے لیے کام مشکل ہیں، لیکن میرے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، اس کے در کے ساتھ جڑ جاؤ، اسے پکارو۔ اے میرے رب، تیرے سامنے جولی پھیلا رہا ہوں، اپنے گناہوں کو لے کر شرمندہ ہوں۔ میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ جب بندہ اقرار کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے کہتا ہے، اے میرے مالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے مالک مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، بار بار گناہ کرتا ہوں۔ تو اس سے معافی مانگتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو بڑا لاڈ آتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، اپنی انا کو توڑ کے اپنی بندگی کا اظہار میرے سامنے کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں کو بتاتا ہے، دیکھو میرے بندے کو۔ اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلا دیتا ہے، اے میرے مالک تو ہی ہے بس۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تم سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کیے، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کرتے رہے، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، میرے بندو مایوس مت ہونا، تمہارا رب غفور الرحیم ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے گناہ جتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ میرے بندے، تو نے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تیرا رب ہوں، میں معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں گناہوں کے ساتھ آئے گا، ایک بار پکارے گا، دل سے توبہ کرے گا، صرف ایک بار، میں تیرے سارے گناہوں کو فوراً معاف کر دوں گا۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ ہم زندگی میں جب کوئی ٹھوکر کھاتے ہیں تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں لوگوں کی مار پڑتی ہے، لوگ لتاڑتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، زندگی اللہ کی نعمت ہے، لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو کر مت بیٹھنا۔ گناہ ہو جائیں، اس کے در پہ جاؤ، توبہ کرو۔ کچھ مانگنا ہو تو سب سے پہلے توبہ کرو۔ جب تم دعا مانگنے سے پہلے توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ رزق مانگے گا، میں تجھے عطا کروں گا، اپنے خزانوں سے عطا کروں گا۔ عزت مانگنا چاہتا ہے، میں تجھے عزت دوں گا۔ کوئی بھی نعمت مانگنی ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہو، اللہ سے مانگو۔ ہم اللہ کو چھوڑ کے باقی ہر طرف جاتے ہیں، اللہ کا در ہمیں بھول جاتا ہے۔ تمہاری توبہ سے دروازے کھلتے ہیں۔ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ، زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، زندگی اسی چیز کا نام ہے، فوراً توبہ کرو، فوراً اللہ کے در پہ جاؤ اور ہاتھ اٹھاؤ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔
مایوس نہیں ہونا. مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ کبھی مایوس نہ ہو. برے سے برے حالات میں، کسی تنگی میں، کسی مشکل میں میرا بندہ مایوس نہ ہو. ہزاروں دروازے بند ہوں گے، میں تیرے لیے ایک اور دروازہ کھول دوں گا. تیرا رب ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں. تیرے لیے چیزیں ناممکن ہو سکتی ہیں، لیکن تمہارے رب کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو. جب انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، جب اسے سمجھ آ جاتی ہے، اس کا دل مان لیتا ہے. زبان سے تو ہم کہتے ہیں، لیکن دل کا یقین پختہ نہیں ہوتا. اپنے یقین پہ محنت کرو. کوئی بھی مشکل آئے، اللہ پہ چھوڑ دو، اس سے مانگو. وہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے. مشکلیں اس کے سامنے کیا ہیں؟ ہمیشہ توبہ کرتے رہا کرو، ہمیشہ معافی مانگتے رہا کرو. جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو سب سے پہلے توبہ کرو، پھر اس سے مانگو. دیکھنا وہ تمہیں کیسے عطا کرے گا.